السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک نافعا وعلما متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا، اللہم یا معلم ابراہیم علمنا، اللہم یا معلم آدم علمنا، اللہم یا معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمنا۔ اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ کل ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالا گیا، جنت الخلد سے نکالا گیا، جس نعمت میں وہ تھے وہ نعمت ان سے چھین لی گئی اور انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ نعمت کا چھن جانا یہ سزا ہے، نعمت چھن جائے تو یہ سزا ہے، اور اس کا سبب خود انسان ہوتا ہے۔ اور اس نعمت کو آدمی دوسری بار حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، عزم بالجزم کرے کہ میں اب نافرمانی کا ارتکاب نہیں کروں گا، بلکہ اب میں جذبہ اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بنوں گا۔ صدق دل سے وہ رجوع اللہ کرے
تو صدق دل سے رجوع اللہ کرنا یہ اس کے لیے دوبارہ ان نعمتوں کے جاری ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جس کی دلیل ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایوب علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، ان کا اہل و عیال، ان کے جو ہے مال دولت، ان کی بیویاں، سب کچھ چھن گیا، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہے، وہ اللہ رب العالمین سے کہتے رہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ اللہ رب العالمین سے کہتے رہے کہ مولا میرے خطاؤں کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، ہم نے ایک تو اس کے گھر والے دیے اور ان کے برابر، یعنی ہم نے ڈبل دیا۔ ہم نے اپنی نعمتوں کی بارش کی اس پر، ہم نے ایوب علیہ السلام کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ہم نے اسے اس کا ڈبل دیا جو اس کے پاس پہلے تھا، رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان سے یوسف چھن گیا، وہ استغفار کرتے رہے اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں یوسف علیہ السلام دوبارہ عطا فرمائے۔ تو گویا کہ اگر آدمی سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے، کبھی نعمت کا چھننا امتحان ہوتا ہے اور کبھی نعمت کا چھن جانا سزا ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسا جو مسئلہ ہے یہ امتحان ہے، یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، جب آدم علیہ السلام درخت کے قریب ہوئے اور درخت کا پھل کھایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، تم یہاں سے جو ہے سارے کے سارے جو ہے اتر جاؤ، اور پھر ان کو زمین پر اتارا گیا، اور پھر زمین کو اللہ رب العالمین نے جو ہے مستقر بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنائی اور فائدہ اٹھانے کی جگہ بنائی، الہین، ایک مدت مدید تک، ایک مدت مقررہ تک۔ آدم علیہ السلام کا وتیرہ کیا رہا، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو سرزد ہوا، انہوں نے جو اللہ رب العالمین کی حکم کی، جس کو آپ کہیں گے حکم کو پورا نہیں کر سکے وہ، اور انہوں نے جو اللہ نے ممانعت کی تھی اس ممانعت سے وہ جو ہے جو پیچھے رہے اور جنت سے ان کو نکال دیا گیا اور ان کو زمین پہ رکھا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ فتلقى آدم من ربہ، یعنی آدم علیہ السلام نے لیے، آدم علیہ السلام نے قبول کیے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے چند کلمات پر رضامندی ظاہر کی،
جب اللہ رب العالمین نے انہیں یہ کلمات القا کیے. اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے، اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے حکم عدولی کی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی کلمات القا کیے آدم علیہ السلام کی طرف، کلمات بتائے آدم علیہ السلام کو. کلمات کی تلقین کی کہ یہ کلمات کہو، کلمات ڈالے آدم علیہ السلام پر، اور آدم علیہ السلام ان کلمات سے راضی ہوئے، ان پہ خوش ہوئے. یہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. شیطان سے آدم علیہ السلام کا تقابل دیکھیں. شیطان نے بھی حکم عدولی کی، لیکن وہ حکم عدولی پر ڈٹا رہا. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے پہلے شیطان سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدے سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا. نافرمانی کرنے کے بعد وہ اپنی نافرمانی پہ ڈٹا رہا، نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے غلط نہیں کیا ہے. جبکہ آدم علیہ السلام سے یہ حکم عدولی جو ظاہر ہوئی کہ وہ درخت کے قریب ہوئے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے رجوع کیا، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی. یہ توبہ کی جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العالمین نے القا کی آدم علیہ السلام کو. یہ توبہ کی جو کلمات ہیں یہ اللہ رب العالمین نے القا کیے آدم علیہ السلام کو. یہ کلمات جو ہیں یہ سکھائے اللہ نے انہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، حاصل کیے. تو کلمات جو ہیں یہ آدم اور حوا علیہ السلام کا اعتراف تھا کہ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. یہ کلمات کیا تھے؟ یہ کلمات ان دونوں کی اللہ رب العالمین کی طرف عاجزی اور انکساری تھی، تضرع تھا، گڑ گڑانا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین ان دونوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا، ان پہ رحم نہیں کرے گا، تو یہ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. مِن رَبِّهِ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ رب کی طرف سے، اس میں ربوبیت کی اضافت آدم علیہ السلام کی طرف ہے. ربہ یعنی اس کے رب سے، یعنی اس کے پالنے والے سے. اور یہ جو ہے یہ ربوبیت خاصہ ہے. ایک اللہ نے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت عامہ ہے. یہاں پہ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، یہ ربوبیت خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَابَ عَلَيْهِ، تابہ یتوب مانے توبہ قبول کرنا، اور تابہ یتوب مانے توبہ کرنا بھی آتا ہے. یہاں
تابہ کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہے رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی. فتاب علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی. توبہ کہتے ہیں مواخذے کو ختم کرنا، مواخذہ نہ کرنا، گناہگار سے درگزر کرنا جب وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. یعنی جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے. بندہ جب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. لیکن رجوع تو کرے، رجوع تو کرے، رجوع کرے تو اللہ رب العالمین گناہ معاف کرے گا. اور اگر کوئی شخص رجوع نہیں کرتا بلکہ وہ شیطان کی طرح ڈٹا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اسے عذاب دیں گے. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. انہ، یہ جملہ جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، جملہ تعلیلیہ. کیوں توبہ کی؟ کیوں اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ قبول کی؟ آدم علیہ السلام کی، آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کیوں کی؟ انہو، یہ جملہ جو ہے یہ تعلیل ہے، یہ علت ہے. اس لیے کہ توبہ جو ہے وہ ان دو عظیم ناموں کا تقاضا ہے، یعنی التواب اور الرحیم. التواب مانے توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مانے رحم کرنے والا. تو یہ عظیم دو نام ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے عظیم نام ہے التواب اور الرحیم. گویا کہ اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کیوں کی؟ ایک تو آدم علیہ السلام کا اعتراف تھا ہی، آدم علیہ السلام کا رجوع تھا ہی، آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا ہی، یہ تو شامل تھا اس میں. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ رحمت والا ہے، اللہ رب العالمین تواب ہے، اللہ رب العالمین تواب ہے. انہو ہوا، یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر فصل ہے. یہاں مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد یہاں پر حصر ہے. ضمیر فصل ہوا، ضمیر فصل ہوا، یہ یہاں پر حصر کا فائدہ دیتا ہے اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے. التواب، التواب جو ہے یہ مبالغی کا صیغہ ہے تاب سے. تاب، اس نے توبہ کی. تواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اور تواب، میں نے جسے پہلے کہا کہ تواب کے معنی توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب ہے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تواب ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے لوگ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ نام رکھا اپنا کیونکہ علماء کہتے ہیں توبہ کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے. چونکہ اللہ رب العالمین توبہ قبول فرماتے ہیں اور توبہ کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے اپنا نام جو ہے تواب رکھا. اللہ رب العالمین تواب پھر بھی تھے، اگر کوئی توبہ نہ بھی کرے پھر بھی اللہ رب العالمین تواب ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی صفات مبارکہ میں سے عظیم صفت ہے تواب. الرحیم یعنی رحمت والا، وسیع رحمت والا. وسیع اتنی رحمت کہ جس تک اللہ چاہے اپنی رحمت کو پہنچائے. اللہ کی رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے من یشاء، جس پہ چاہتا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء. اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے. یرحم من یشاء، اللہ رب العالمین جس پہ رحم چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے ہر چیز پر.
اور خاص رحمت جو ہے جس پہ چاہتا ہے اس پہ کرتا ہے اللہ رب العالمین. تو الرحیم کے معنی رحمت والا، ایسی رحمت والا کہ جسے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے جس تک چاہتا ہے. تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے، پس اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی. بے شک کہ اللہ تعالی جو ہے وہ تواب اور رحیم ہے. آیت کریمہ کے 3 جز ہیں. پہلا جز ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، دوسرا جز ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، تیسرا جز ہے إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پہلے جز میں اس بات کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو آدم علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے کچھ کلمات لیے. اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ کلمات دیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا الہی مجھے کوئی خاص ذکر یا خاص دعا دیں جو میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل عبادی یقولون ھذا، الہی یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین فی کفہ، اگر ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان ساروں میں ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، اور یہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کے بغیر یہ سارا کیا ہوگا، یہ ہلکا ہو جائے گا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تو المہم یہاں اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں بیان ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے، اور دوسرے ٹکڑے میں یہ ہے فتاب علیہ، جب وہ کلمات آدم علیہ السلام نے ادا کیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور تیسری آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے تواب اور رحیم ہونے پہ مشتمل ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے تواب ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے رحیم ہے. اسی لیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، ان کی حکم عدولی کو معاف کر دیا اللہ رب العالمین نے. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی منت اور بہت بڑے احسان کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ حوا علیہ السلام پر کی، کہ ان کو ان کلمات کے ادا کرنے کی توفیق دی، انہیں ان کلمات کے ادا کرنے کی توفیق دی. وہ کلمات ادا کرنے کی توفیق دی کہ جو کلمات توبہ ہیں. کیوں اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اللہ رب العالمین کسی کو القاء کرے، اللہ رب العالمین کسی کے دل میں ڈالے توبہ کی کرنے کی جو ہے توبہ کرنے کا ارادہ کسی کے دل میں ڈالے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا. اور پھر اللہ رب العالمین توبہ کرنے کی توفیق دے
یہ اللہ رب العالمین کا دوسرا بڑا انعام ہے. اور پھر تیسرا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین اس توبہ کو قبول فرمائے. پہلے توبہ کی سوچنا یہ اللہ کا انعام ہے. پہلے استغفار کے بارے میں سوچنا یہ اللہ کا انعام ہے. پہلے رجوع اللہ کا سوچنا یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا. اور پھر سوچنے کے بعد ان چیزوں کو کرنا اور کرنے کی توفیق، اور کرنا جو ہے ان چیزوں کا کرنا یہ تب ہوگا جب اللہ توفیق دے. اگر اللہ رب العالمین توفیق نہ دے تو کائنات کا کوئی بھی کام نہ ہو سکے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ لا حول ولا قوہ، نہ کسی کو پھیرنے کی طاقت نہ کسی کو ہٹانے کی طاقت، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے. مگر جب اللہ چاہے تو گویا کہ اگر کسی شخص کو الہام ہوا استغفار کا، کسی شخص کے دل میں آیا کہ میں توبہ کروں، کسی شخص کے دل میں بات آئی کہ میں رجوع اللہ کروں، کسی شخص کے دل میں بات آئی کہ میں نیکی کروں، کسی شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ میں موحد بنوں، کسی شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ میں سنت کو اپناؤں، کسی شخص کے دل میں کوئی اچھی بات آئے، میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، میں شوہر کے ساتھ اچھے معاملات کروں، میں لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کروں، میں کائنات کے ساتھ اچھا جو ہے کیا ہے معاملہ کروں. یہ سوچ جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور پھر اگر اللہ رب العالمین اس کے کرنے کی توفیق دے اور آدمی اس چیز کو کرے تو یہ اللہ رب العالمین کا دوسرا بہت بڑا انعام ہے. پہلا انعام کہ اللہ رب العالمین الہام کرے، پہلا یہ کہ انسان کا دل جو ہے وہ مائل ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، پوری کائنات کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلبها کیف یشاء، اللہ رب العالمین ان کو پھیرتا ہے جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے پھیرتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ جما دے، پھیر دے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف. تو اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. پھر دوسرا فضل ہے اللہ رب العالمین کا اس پر مستزاد، وہ یہ کہ بندہ کیا کرے، بندہ اس کام کو انجام دے. جب بندہ انجام دے گا تو بندہ خود انجام نہیں دے سکتا، بندہ تب انجام دے گا جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہے تو آدمی کیا کرے، آدمی کام کو عمل کو انجام دے جو اس کے دل میں بات آئی تھی. اب اگر کسی شخص نے انجام دے دیا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے شامل حال رہی. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے اللہ کا کرم کہ جس عمل کو میں نے انجام دیا، جس کا مجھے ارادہ تھا، جس کو میں نے کیا، انجام دے دیا. اب انجام دینے کے بعد پھر بہت بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین اس میرے عمل کو قبول فرمائے. اللہ کی قبولیت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ قبول کرے کسی چیز کو تو یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آدم علیہ السلام پہ اللہ رب العالمین نے القاء کیا. پہلی بات ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کروں. اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کی توفیق دی اللہ رب العالمین نے، تو توبہ کی توفیق دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول بھی کی. فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے تواب ہیں، یہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. الرحیم، یہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ اس آیت کریمہ کا پہلا فائدہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں
بہت بڑی منت کا ذکر کیا ہے ہمارے والد آدم علیہ السلام اور ان کی جو ہے بیوی حوا علیہ السلام پر کہ ان کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی. یہ کسے پتہ چلا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو اللہ رب العالمین کے ہمارے والد پر منت تھی، احسان تھا، یہ دراصل ہمارے اوپر احسان ہے. یہ دراصل ہمارے اوپر احسان ہے، کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کسی آبا و اجداد پر احسان کیا تو گویا کہ وہ احسان ہم پر ہے. ہمارے آبا و اجداد، اگر ہم اپنی بات لیں، ہمارے آبا و اجداد اگر ہم کچھ صدیوں پہلے جائیں غیر مسلم تھے. ہمارے آبا و اجداد غیر مسلم تھے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، ہمارے آبا و اجداد کو اسلام کی توفیق دی، ان کو اسلام میں داخل کیا. ورنہ غور کریں آپ کہ ہم کہاں اور کہاں عرب، ہم کہاں اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عربی بولنے والے، ہم عجمی بولنے والے، لیکن اللہ نے ہمارے آبا و اجداد کے دلوں میں اسلام کو ڈالا، یہ توفیق دی انہیں کہ اسلام قبول کرو. اور اب ہم ان کی نسلیں جو جا رہی ہیں، تو یہ دراصل جو منت ہے یہ ہمارے ان آبا پر ہے، اور پھر یہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم بھی مستفید ہوئے، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، ورنہ پتہ نہیں ہم کس دین پہ ہوتے. تو گویا کہ یہ دین کی توفیق. اسی طرح سے آدم علیہ السلام پہ جو احسان تھا، یہ دراصل احسان ہم پر تھا. اسی طرح سے پتہ چلا کہ انسان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سورۃ اعراف میں اللہ نے بیان فرمایا. تو یہ کہنا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی توبہ کی قبولیت کی دلیل، قبولیت کا سبب ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین سے یہ الفاظ کہے گا، رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے قبولیت توبہ کا سبب ہے. یعنی اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو قبول کرے گا اس سبب سے. کیوں؟ اس میں گناہ کا اعتراف ہے. گناہ کا اعتراف بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا، بہت بڑا انعام ہے گناہ کا اعتراف کرنا، بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا بندے پر جو ہے کیا ہے؟ بندے کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس میں وسیلے کی 4 قسموں کا بیان ہے. اس میں 4 قسم کا وسیلہ ہے، اس میں 4 قسم کا وسیلہ ہے. گویا کہ اس میں 4 وسیلوں سے آدم علیہ السلام نے دعا کی. پہلا وسیلہ ربوبیت کا وسیلہ، اللہ کے رب ہونے کا وسیلہ دینا. الہی تو رب العالمین ہے، الہی تو عالمین کا پالنے والا ہے. گویا کہ اس میں اس کا وسیلہ ہے، الہی تو رب العالمین ہے، اس وسیلے سے میرے گناہ کو معاف فرما. الہی تو کائنات کو پالنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما. دوسرا وسیلہ جو ہے وہ ہے بندے کی حال کا وسیلہ، ظلمنا انفسنا، الہی ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. بندہ اپنا حال بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے. تیسرا جو ہے، تیسرا وسیلہ معاملے کا اللہ کے حوالے کرنا، معاملے کا اللہ کے حوالے کرنا. فرمایا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، یعنی ہم تیرے حوالے ہیں، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا مولا، ہم تیرے حوالے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی،
نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی امیر و غریب، کائنات کی کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو گناہ بخش سکتا ہے تیرے بغیر۔ گناہ بخشنے والا تو ہی ہے۔ گویا کہ بندے نے اللہ رب العالمین کے سپرد کیا اپنے آپ کو، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے۔ اور چوتھا وسیلہ جو ہے کہ اگر اس بات کا وسیلہ کہ اگر مجھے توبہ نہ ہوئی، میری مغفرت نہ ہوئی، تو میرا حال کیا بنے گا؟ اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، تو میرا حال کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ گویا کہ بندے کے حال کے وسیلے کا، بندے کے حال کا وسیلہ دینا، اسی طرح سے جو ہے یہ کہنا کہ تو رب ہے، اسی طرح سے تیرے حوالے ہے ساری چیز، اور ربوبیت کا وسیلہ، یہ ساری جو ہے کیا ہے؟ یہ وہ وسیلے ہیں جو وسیلے اس دعا میں استعمال ہوئے ہیں۔ گویا کہ بندہ اللہ رب العالمین سے ان وسیلوں سے دعا کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں ربوبیت کا وسیلہ ہے، اس میں حال عبد کا وسیلہ ہے، بندے کی حالت کا وسیلہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے حوالے سپردگی کا وسیلہ ہے، اس میں اس بات کا وسیلہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنی مغفرت اور رحمت میں نہ ڈانکے بندے کو، تو بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو گویا کہ یہ وسیلوں کی انتہا ہے، اور وسیلوں سے دعا کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اور خصوصاً جب اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ہوں، جب اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ کا وسیلہ ہو، جب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا وسیلہ ہو، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا وسیلہ ہو، اللہ رب العالمین کی صفات مبارکہ کا وسیلہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا بدرجہ اولا مستحق ہے کہ یہ قبول ہو۔ اور اگر ہم غور کریں گے سورہ فاتحہ پر، تو سورہ فاتحہ بھی وسیلہ اور استعانت ہے، یہ بھی وسیلے پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ وسیلے ہیں، اور پھر کہا ایاک نستعین، ان وسیلوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان وسیلوں سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جو یہاں وسیلہ دیا، یہ عظیم ترین وسیلہ تھا، اور اس وسیلے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، اور اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین تواب ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آیت مبارکہ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے گفتگو کی، اور اللہ رب العالمین کی آواز جو ہے، کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صوت یعنی آواز میں ہے، اور اس کو سنا جا سکتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے کلمات اللہ سے لیے، اور کلمات کا لینا جو ہے یہ تبھی ممکن ہوگا جب آواز سنے گا، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کی آواز بھی ہے، اور وہ سنا بھی جاتا ہے، اور وہ حروف مرتبہ ہیں۔ اسی طرح سے اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور احسان فرمایا، تو گویا کہ اس میں دو منتیں ہوئی، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک یہ کہ توبہ کی توفیق کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ کلمات لیے، اور دوسرا توبہ کا قبول کرنا، اللہ نے فرمایا فتاب علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کی۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے مزید فوائد ہیں توبے کے حوالے سے، وہ اگلے درس میں ہوں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ